بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں سید عنایت اور آپ دیکھ رہے ہیں عجب دنیا۔ دوستوں، ترکی کے اندر آنے والے زلزلے نے انتہا کی تباہی مچا دی، جس کے اندر ہزاروں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہوگا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں۔ ترکی اور شام میں حالیہ المناک زلزلے کے بعد کئی سازشی تھیوری سامنے آ رہی ہیں۔ کبھی دمداروں سے اور کبھی ہار پیٹرول سے منسلک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، جو کہ قطعی بے بنیاد دعوے ہیں۔ مناسب ہوگا کہ زلزلے کی وجوہات اور محل وقوع پر ایک نظر ڈالی جائے۔ زمین کی پلیٹیں اس نظریے کے مطابق زمین کی بالائی پرت اندرونی طور پر مختلف پلیٹوں میں منقسم ہے۔ جب زمین کی اندرونی کرے میں موجود پگھلے ہوئے مادے، جسے جیولوجی کی زبان میں میگما کہا جاتا ہے، اگر اس میں کرنٹ پیدا ہوتا ہے تو یہ پلیٹیں بھی اس کے جھٹکے سے یوں متحرک ہو جاتی ہیں جیسے کسی کنویئر بیلٹ پر رکھی گئی ہوں۔ میگما ان پلیٹوں کو کھسکانے میں ایندھن کا کام کرتا ہے۔ یہ پلیٹیں ایک دوسرے کی جانب سرکتی ہیں، اوپر، نیچے یا پہلو میں ہو جاتی ہیں، یا پھر ان کا درمیانی فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ زلزلہ یا آتش فشانی عمل زیادہ تر ان علاقوں میں رونما ہوتا ہے جو ان پلیٹوں کے جوائنٹ پر واقع ہوتے ہیں۔ عارضی پلیٹوں کی حالت میں فوری تبدیلی سے سطح میں دراڑیں فالٹ پیدا ہوتے ہیں، جن میں پیدا ہونے والی ارتعاش سے زلزلہ آتا ہے۔ زیر زمین جو مقام میگما کے دباؤ کا نشانہ بنتا ہے، اسے محور یا فوکس کہتے ہیں، اور اس کے عین اوپر کے مقام کو جہاں اس جھٹکے کے فوری اثرات پڑتے ہیں، زلزلے کا مرکز یعنی ایپی سینٹر کہا جاتا ہے۔ زلزلے کی لہریں پانی میں پتھر گرنے سے پیدا ہونے والی لہروں کی طرح دائرے کی شکل میں چاروں جانب یلغار کرتی ہیں۔ ان سے ہونے والی تباہی کا تعلق جھٹکوں کی ریکٹر اسکیل پر شدت، فالٹ یا دراڑوں کی نوعیت، زمین کی ساخت اور تعمیراتی معیار پر ہوتا ہے۔ اگر زلزلہ زمین کی تہہ میں آئے تو اس سے پیدا ہونے والی بلند موجیں پوری رفتار کے ساتھ چاروں طرف چلتی ہیں اور ساحلی علاقوں میں سخت تباہی پھیلا دیتی ہیں۔ دوستوں، زلزلے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ قدرتی وجوہات کی وجہ سے آنے والے زلزلوں کو ٹیکٹونک زلزلے کہا جاتا ہے، جبکہ انسانی سرکت سے جو زلزلے آتے ہیں ان کو نان ٹیکٹونک زلزلے کہا جاتا ہے۔ ٹیکٹونک زلزلے انتہائی شدت کے بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ نان ٹیکٹونک عام طور پر معمولی شدت کے ہی ہوتے ہیں۔ ایک ہی زلزلے کے مختلف علاقوں پر اثر مختلف ہو سکتا ہے۔ چنانچہ کسی خطے میں تو بہت زیادہ تباہی ہو جاتی ہے، لیکن دوسرے علاقے محفوظ رہتے ہیں۔ زلزلے کی لہریں 25,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پھیلتی ہیں۔ نرم مٹی اور ریت کے علاقے میں یہ نہایت تباہ کن ثابت ہوتی ہیں۔ ان کی شدت کا اندازہ ریکٹر اسکیل پر زلزلہ پیمائے انٹینسٹی اسکیل سے ناپی جاتی ہے۔ زلزلے سمندر کی تہہ میں موجود زمینی سطح پر بھی پیدا ہوتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر زلزلے سمندر کی تہہ میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ بحری زلزلوں یعنی سونامی سے سمندر میں وسیع لہریں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض تو 100 میل سے لے کر 200 میل تک کی لمبائی پھیل جاتی ہے، جبکہ ان کی اونچائی 40 فٹ تک کی ہوتی ہے۔ یہ لہریں ساحل پر پہنچتی ہیں تو ساحل سے گزر کر خشکی کی جانب سیلاب کی طرح داخل ہو جاتی ہیں اور بے پناہ تباہی پھیلا دیتی ہیں۔ دنیا کے خطے جہاں زلزلے زیادہ پیدا ہوتے ہیں ان میں سرفہرست نام جاپان کا آتا ہے، کیونکہ زلزلے ان علاقوں میں آتے ہیں جو فالٹ لائنز پر واقع ہوتے ہیں۔ جاپان دنیا میں وہ ملک ہے جو پیسفک رنگ آف فائر کے ایسے مقام پر موجود ہے جہاں 3 ٹیکٹونک پلیٹس کا ٹکراؤ ہوتا ہے، جس وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے جاپان میں ہی آتے ہیں۔ دنیا کے وہ خطے جہاں زلزلے زیادہ پیدا ہوتے ہیں بنیادی طور پر 3 پٹیوں یعنی 3 بیلٹس پر واقع ہوتے ہیں۔ پہلی پٹی جو مشرق کی جانب ہمالیہ کی پہاڑوں سے ملی ہوئی ہے، انڈیا اور پاکستان کے شمالی علاقوں میں ہمالیہ کی پہاڑوں سے ہوتی ہوئی افغانستان، ایران، پھر ترکی سے گزرتی ہوئی بر اعظم یورپ اور یوگوسلاویہ سے فرانس تک یعنی کوہ ایلپس تک پہنچ گئی ہے۔ دوسری پٹی براعظم شمالی امریکہ کے مغربی کنارے پر واقع الاسکا کے پہاڑی سلسلے سے شروع ہو کر جنوب کی طرف روکی ماؤنٹینز کو شامل کرتے ہوئے میکسیکو سے گزر کر براعظم جنوبی امریکہ کے مغربی حصے میں واقع ممالک کولمبیا، ایکواڈور اور پیرو سے ہوتی ہوئی چلی تک پہنچ جاتی ہے، جبکہ تیسری پٹی براعظم ایشیا کے مشرق پر موجود جاپان سے شروع ہو کر تائیوان سے گزرتی ہوئی جنوب میں واقع جزائر فلپائن، برونائی، ملائیشیا، انڈونیشیا تک پہنچ جاتی ہے۔ دنیا میں 25% زلزلے کوہ ہمالیہ، روکیز ماؤنٹین اور کوہ اینڈیز میں پیدا ہوتے ہیں۔ تقریباً 40% زلزلے براعظموں کے ساحلی علاقوں اور ان کے قرب و جوار میں ہوتے ہیں، جبکہ بقیہ 10% زلزلے دنیا کے ایسے علاقوں میں جو نہ تو پہاڑی ہیں اور نہ ساحلی اور وہاں رونما ہوتے ہیں۔
جب زمین کی پلیٹ جو تہ در تہ مٹی، پتھر اور چٹانوں پر مشتمل ہوتی ہے کسی ارضیاتی دباؤ کا شکار ہو کر ٹوٹتی ہے یا اپنی جگہ چھوڑتی ہے تو سطح زمین پر زلزلے کی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ لہریں دائروں کی صورت میں ہر سمت پھیل جاتی ہیں۔ جہاں پلیٹ میں حرکت کا مرکز واقع ہوتا ہے اسے ہائپو سینٹر کہا جاتا ہے۔ اس کی عین اوپر سطح زمین پر زلزلے کا مرکز ایپی سینٹر کہلاتا ہے۔ یہ لہریں نظر تو نہیں آتی لیکن ان کی وجہ سے سطح زمین پر موجود ہر شے ڈولنے لگتی ہے۔ یہ وہ چند معلوم شدہ اسباب ہیں جو زلزلے کا سبب بنتے ہیں۔ زلزلے کی پیشن گوئی کرنا تقریباً ناممکن ہے، البتہ عارضی ساخت کو مد نظر رکھتے ہوئے امکانات ظاہر کیے جا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستوں، اپنے حوصلے عنایت کو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔